بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 2.3 جو کہ کلمہ شہادت سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کا حاصل تعلم۔ ہمارا آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے ارکان اسلام کا اجمالی تعارف جان سکیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان کا تعارف جانیں گے، اور یہ تعارف مختصر انداز میں ہوگا، تفصیلی تعارف نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم ارکان اسلام کا اجمالی تعارف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ بچوں نے ثابت کیا ہوگا کہ جو سبق آپ نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا وہ سبق آپ کو یاد بھی ہے اور اچھے انداز میں ذہن نشین بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے سبق کا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک توحید و رسالت کی گواہی دینا بھی ہے۔ 5 چیزیں ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز توحید اور رسالت کی گواہی دینا ہے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کو سبق میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ سبق کے آغاز سے قبل ہی آپ بچے سبق کے بارے میں چند معلومات جان سکیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالات کے جوابات انتہائی احسن انداز میں اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ارکان رکن کی جمع ہے، رکن واحد ہے جبکہ ارکان جمع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں، تو ارکان رکن کی جمع ہے۔ کسی چیز کے لازمی حصہ کو رکن کہتے ہیں۔ جو چیز لازمی ہوتی ہے، بنیادی چیز ہوتی ہے، جس کا مرکزی کردار ہوتا ہے، اسے رکن کہا جاتا ہے۔ لازمی حصے کو رکن کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت کے ضروری حصوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ گویا آپ محسوس کیجئے کہ اسلام ایک عمارت کی مانند ہے، اور اس عمارت کے 5 بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، استوار ہے۔ اب ستون میں سے اگر کسی ایک ستون کو بھی ہٹا دیا جائے تو عمارت برقرار نہیں رہتی بلکہ گر جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی عمارت کے ضروری حصوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی جو ستون ہیں جنہیں ہم انگلش میں پلر بھی کہتے ہیں، وہ ارکان اسلام ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کلمہ شہادت جس میں توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسرا رکن نماز جو کہ دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اسی طرح سے روزہ یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے چند بنیادی کلمات تعارف کے حوالے سے جان لیے۔ آئیے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں سبق کے اس اقتباس کی بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے، اور خیال رکھا جائے کہ سبق کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس میں آواز بھی مناسب مقدار میں بلند رکھی جائے تاکہ کلاس کے تمام بچے بالکل واضح طور پر سبق کو سن سکیں اور اس کے الفاظ کو سن کر سمجھ سکیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس اقتباس کی بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔
خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے سبق کے اس اقتباس کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کیا ہوگا اور آپ نے کئی نئے الفاظ کو بھی سیکھ لیا ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب بڑھتے ہیں سرگرمی کی جانب۔ ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک خیمے کا ماڈل بنائیں جس کے 5 ستون ہوں۔ ہر ستون پر ارکان اسلام میں سے ایک ایک رکن کا نام لکھیں۔ بہترین ماڈل کو اسکول کی لائبریری میں رکھیں۔ اس ایکٹیویٹی کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بچے 2 2 کے یا 3 3 کے جوڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک خیمے کا ماڈل بنائیں گے، تصویری ماڈل بنائیں گے، اور اس خیمے کے آپ 5 ستون بنائیں اور ہر ستون کو بنا کر پہلے ستون پر کلمہ شہادت، دوسرے پر نماز، اسی طرح روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، ہر ایک ستون پر ارکان اسلام میں سے ایک ایک کا نام لکھیں گے اور پھر وہ ماڈل بعد میں اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے۔ جو سب سے خوبصورت اور عمدہ ماڈل ہوگا اساتذہ کرام اسے اسکول کی لائبریری میں رکھوا دیں گے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بھرپور حصہ لیتے ہوئے اور انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا، اور پیارے بچوں اس سرگرمی کی بدولت آپ نے ارکان اسلام کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے گھر کا کام کیا ہے۔ والدین کے ساتھ مل کر تلاش کریں کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شمار آیات ہوں گی، آپ نے صرف ایک ایک آیت تلاش کرنی ہے۔ ایک آیت نماز کے بارے میں، ایک روزے کے بارے میں، ایک حج کے بارے میں اور ایک زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو آپ نے والدین کے ساتھ مل کر اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے اور گھر میں جا کر ان 4 اراکین اسلام کے حوالے سے ایک ایک آیت کو تلاش کرنا ہے، اسے لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی تحریر کر لینا ہے۔ تو پیارے بچوں، ترجمہ لکھنے کے بعد اگلے دن کمرہ جماعت میں جا کر آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ بھی پیش کرنی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ارکان رکن کی جمع ہے اور کسی چیز کے لازمی حصہ کو رکن کہتے ہیں۔ اسلام کی عمارت کے ضروری حصوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی وہ اہم معلومات جو ہم نے آج کے سبق سے اخذ کی اور آج کے سبق سے ہم نے سیکھی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ارکان اسلام کا اجمالی تعارف جانا۔ کل ہم کلمہ شہادت کا ترجمہ، مفہوم اور اہمیت جان سکیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں آپ اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ نہ صرف یہ کہ اپنے سبق کو تیار کر سکیں گے بلکہ نہایت عمدہ انداز میں سبق کو تیار کرنے کے بعد اس سبق کو سمجھنے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔